ہاں سناؤ اے بے بس مسلمان، کیا آپ فلسطین کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے؟ مجھ اور آپ سمیت تمام لوگ اسرائیل کا بائیکاٹ اپنے گھروں سے نہیں کر پا رہے تو فلسطین کا ساتھ کیا دیں؟ جو بھی ہو، لیکن ہمارے گھروں سے تو اسرائیل کو فنڈ مل رہا ہے، اور اس فنڈ سے اسرائیلی فوجی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان یہودیوں کا بس چلے تو وہ خود کو گھول کر ہمارے مسلمانوں کے اندر ڈال دیں، کیونکہ وہ اپنے مقصد تک جانا چاہتے ہیں کہ دنیا پر کسی مسلمان کا نام تک نہ رہے، کسی اسلام کا نام تک نہ رہے۔ انہوں نے ہماری سوچوں کو بدل کر رکھ دیا، انہوں نے ہمیں غلام بنا کر رکھ دیا۔ ہمارے سکول، کالج، یونیورسٹی میں ان میں جو بھی چل رہا ہے سب انہی کے مطابق چل رہا ہے۔ ہماری غذا بس انہی کے پروڈکٹس بن چکے ہیں، ہماری تو سانسیں اب انہی کے نام سے چل رہی ہیں۔ جو پروڈکٹس وہ ہمیں کھلا کھلا کر ہمیں لادین کر چکے ہیں، اب اس چیز کو جتنا کھینچا جائے لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ضمیر، ہماری عزت، ہماری غیرت سب کچھ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہودیوں کے وہ پروڈکٹس اپنی خوراک میں شامل کیے ہیں کہ اب ہم وہ نہ کھائیں تو خود کو زندہ معلوم نہیں کرتے۔ تو صاف بات ہے نا، جب کوئی قوم اللہ کو چھوڑ بیٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسی آفتیں لاتا ہے، یا تو وہ ان آفتوں سے سمجھ کر اللہ کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں، یا تو پھر وہ ایک دوسرے پر الزام دیتے ہوئے ذلیل و خوار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑی عبرت اور سزا کیا ہوگی کہ ہم اپنے آزاد ملک میں رہتے ہوئے فلسطین والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ہم کچھ بھی یعنی مطلب ان کے لیے آواز تک بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ یہ تو ہمارے اوپر عذاب ہے، جب ہم نے اللہ کے دین کو بدل دیا، جب اللہ کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تو ہمارے اوپر ایسی ہی آفتیں آئیں گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدین نہیں بنائے گا، ہمیں کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے نہیں تیار کرے گا جب ہم اس کے دین کو ہی چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو ویسے کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جو بندہ دنیا میں بھی خوار ہو اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو؟ یا تو بندہ دنیا کی زندگی کو عیش و آرام کے لیے بنا لے، یا تو اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اکٹھا کر لے کہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بندہ کچھ تو کر جائے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشر خوشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ملک کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پر ایکسپو کنسرٹ ہو رہے ہیں، مرد عورتیں ناچ گا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کچھ لوگ سردیوں کے لیے گھومنے گئے ہوئے ہیں، نران کا گان گئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ضلالت ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہمارے دلوں میں کسی مظلوم مسلمان کا درد ہی نہیں۔ بس جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان کا بیٹا مسلمان، مسلمان کا پوتا مسلمان، مسلمانوں کا پر پوتا مسلمان، بس ہمارے نام کے ساتھ مسلمان لگ گیا ہے، اور چند ہمیں اخلاقیات سکھا دی گئی ہیں جیسے اللہ، محمد، رسول، جبرائیل۔ بس اسلام میں ہمیں یہ کچھ معلوم ہے۔ جیسے اگلے دور کے یہودی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یا سمی اور اللہ تعالی اور اسی طرح کی اور اخلاقیات انہوں نے اپنائی ہوئی تھی اپنی زندگی میں۔